شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا؟ غلط ہے. خدا تو ایک ہی ہے، الہ تو ایک ہی ہے. مجازی کا بھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا. اکثر مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب حقیقت کا کوئی مجاز تو ہے ہی نہیں ہے نا جی. اللہ ایک حقیقت ہے، خدا تو ایک ہی ہے، اس کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پیغمبروں کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنے دیتا. وہ بھی کہتا ہے کہ سورۃ النساء میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پہ عار محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور اگر عیسیٰ ابن مریم یا کوئی فرشتہ اس بات پہ شرم محسوس کرے کہ اسے لوگ اللہ کا بندہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان لوگوں کو ہم قیامت دن حاضر کر لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو آپ نے شرمندگی محسوس ہی نہیں کرنی، آپ اللہ کے بندے ہیں. چاہے جائے کہ کوئی یہ خدائی کا دعویٰ کر دے. پھر سورہ آل عمران میں، سورۃ البقرہ میں بھی آیا اللہ تعالیٰ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی بنا کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنی شروع کر دو. وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی بات کرو اور کہے گا کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ محمدی بن جاؤ، آپ نے ہمیشہ کہا ہے ربانی بن جاؤ، مسلم بن جاؤ. ہم جب محبتی لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ان کے بزرگ بابوں کی جو بدعات ہے نا ان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تم محمدی بنو. لیکن میں ہمیشہ ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ یہ ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم مسلم ہیں، ہم اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، مسلم ہی کہیں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ یہ محمدی یا محمدن، یہ تو انگریزوں نے ہمیں نام دیا تھا. محمدن یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میرے امتی محمدی ہیں. مسلم کہا. قرآن میں ہے نا کہ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو اگر ہم محمدی بھی نہیں کہلاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ کہاں تک بات پہنچ جائے گی. ہم مسلمان ہیں، مسلم کہلائیں گے. لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ پھر کلمہ کفر ہے. کلمہ کفر ہے. کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نا سر. اچھا چلیں چھوڑ دیں، ابھی آپ کو سمجھ آئے گا. میں آپ کو سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جواب دیتا ہوں. اگر کوئی شخص کہ یہ تمہارا شوہر تمہارا مجازی نبی ہے، ہاں نبی واسطے تہاڈی رگ بڑک دی، اللہ سے نہیں بڑک دی. اس تو انداز لگا لو کہ سب کانٹیننٹ نے تانوں کیسی بددین بنایا ہے. تو یہ جو مجازی خدا کہتا ہے نا، اس کو خدا تو بڑی چیز ہے نا. تسی جڑے بن کے نا اپنی زنانی کو میں تیرا مجازی نبی ہوں تو لگ پتا جائے گا تینوں. پھر ٹھیک ہے نا، پہلے تو زنانی جڑا نا تیرا سر لائے گی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے غلط دین آپ کو سکھایا ہے کہ مجازی خدا تو عام مشہور ہے، مجازی نبی کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں علماء نے، فرقوں کے بزرگوں نے دین کا وہ حلیہ بگاڑا ہے کہ انہوں نے شرک کی کوئی قسم نہیں جانے دی ہے. ہر جگہ شرک داخل کیا ہے، اور ہمیشہ شرک داخل نبیوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے. عیسائیوں نے شرک حضرت عیسیٰ کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہے. کسی عام آدمی کے نام پہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی اوقات کیا ہے؟ نبی تو ایک عزت والا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی مسلمانوں میں جو اس قسم کے غیر محسوس شرک آئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو سینٹرڈ کر کے. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتا. حالانکہ قرآن پاک میں کیا آیت آئی ہے، اے نبی علیہ السلام جس کو ہم پکڑ لیں کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پورے کا پورا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور اس کو عشق رسول کا نام دیتے ہیں. عشق اللہ سنا ہے آج تک کدے لفظ؟ کیوں؟ اللہ نال نہیں عشق ہو سکتا. دیکھ لیں آپ، عشق رسول لفظ استعمال ہوتا ہے، عشق اللہ نہیں لفظ استعمال ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری کی ساری جذباتیت انسان کے اندر جو ہے نا، شخصیت کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے نا، یہ موجود ہے، اور اس چیز کو شیطان پھر اویل کرتا ہے. اور انہی چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بار بار کنڈیم کیا ہے. دیکھیں میں اگر کنڈیم کروں نا اپنی طرف سے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اگر نبی علیہ السلام خود کنڈیم کر دیں، بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا. مجھے تم نے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے، مجھے بڑھانا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام اس سے زیادہ کس وا شگاف الفاظ میں آپ کو سمجھائیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. دیکھ لیں، نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو. کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر اس کو پکار سکتی ہے؟ پکارے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بے ادبی نہیں ہے. مرد اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اس میں کوئی گستاخی والا مسئلہ نہیں ہے.
کیا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ شریعت نے ان کی عمروں میں کوئی فرق رکھا ہے؟ کوئی فرق نہیں رکھا. چاہے 100 سال کا مرد 20 سال کی لڑکی سے شادی کرے, چاہے 100 سال کی عورت 20 سال کے لڑکے کے ساتھ شادی کرے. میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی؟ چلو کوئی تو ایک محاورہ ٹھیک ہے کہنا توڑا, ٹھیک ہے نا, شکر ہے یہ میاں بیوی راضی ہے. کڑی منڈا راضی والا غلط ہو جائے گا اگر کڑی نصیحت ہے, لڑکا لڑکی راضی والا غلط ہے, میاں بیوی راضی تو ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کا مطلب ہے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی اس حوالے سے, کیونکہ معاشرے میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ ایجوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا. سر آپ اس اصلاح کی فکر میں کیوں پڑے میں؟ سر آپ بھی تو کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کی, نہیں سر یہ پبلک مسئلہ نہیں, کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ پریفریبل قتل نہیں ہے. ہم آواز اس کے لیے اٹھائیں گے جو پریفریبل ہوگا. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسم پہ نشان دیکھیں نا وہ خوشبو وغیرہ کے, آپ فرمایا, کہا یا رسول اللہ شادی ہوئی ہے؟ فرمایا کس سے کی؟ کہا رسول اللہ بیوہ سے. آپ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنی تھی انہیں. اور کہا یا رسول اللہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو مجھے ایک سینئر خاتون چاہیے تھی اس لیے کیا. لیکن آپ فرمایا کہ تو کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرتا وہ بہتر ہوتی, وہ تجھ سے کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا. یعنی پریفریبل یہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا, پسندیدہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی کیا جائے. کیا لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ تو یہ سارے سوشل ایشو ہیں جی. شادی کے اوپر جتنے کوسچنز ہیں میں ایک کیٹیگوریکلی بات کروں گا. شادی کی رسومات میں جو چیز حرام کر دی گئی ہیں نا وہی حرام ہوں گی, باقی ان کو کلچر کے اوپر رہنے دیں. آپ ان کے اوپر آپ نہ کوئی قدغن لگائیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی جو کلپ چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی حدیث نہیں پیش کرتے, واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بس ان کو کلچرل رہنے دیں. اور جیز لعنت ہے, واقعی جیز اس معنوں میں تو لعنت ہے کہ اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو تو آپ لعنتی نہ کہیں. گفٹ تو وہ دے سکتا ہے نا, کیوں محروم کروانا چاہتے ہیں اس کو؟ اگر وہ بچے کو نئی گاڑی نکلوا کے دے سکتا ہے تو بچی کو بیاتے ہوئے کیوں نہیں نیا فرنیچر لے کے دے سکتا؟ وہ آج تک تو نہیں ہوا کہ باپ کا بیٹے کو گاڑی لے کے دینا لعنت ہے. وہی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو کہتے ہیں لعنت ہے. تھوڑی عقل آپ بھی استعمال کرو نا. حالانکہ قرآن و حدیث میں بخاری مسلم میں آیا کہ زندگی میں تحفہ دینا تو برابر دینا ہے, تو برابر دینا چاہیے. تو اس کو اس طرح نہیں بنانا چاہیے, کلچرل رہنے دیں چیزوں کو, سوائے اس کے کہ جو چیز ظلم کی کیٹیگری میں فال کر جائے.